الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 259 سے آنورڈ۔ ارشاد باری تعالی ہے او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعث قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ فرمایا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، یا مثال اس شخص کی کہ جو ایک بستی سے گزرا جو تباہ و برباد ہوئی پڑی تھی اور اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی اور اس کے سارے لوگ مر چکے تھے۔ قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، تو اس گزرنے والے شخص نے یہ کہا کہ انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، کہ کیسے اس کو زندہ کرے گا یا زندہ کیا جائے گا ان لوگوں کو ان کے مرنے کے بعد۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عام، تو اللہ نے اس کو 100 سال تک کے لیے موت دے دی۔ یعنی اس گزرنے والے شخص کو وہ کون تھا اس کے بارے میں گو کہ بہت سارے مفسرین نے نام لیے ہیں، لیکن قرآن نے جب بغیر اس کا نام لیے صرف ایک خاص مقصد بیان کرنا تھا کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، اور اس طرح کی چیزیں دکھانے کے لیے شب و روز بھی لوگ دیکھتے رہتے ہیں بہت ساری چیزیں، لیکن اگر کوئی شخص ایسا بھی ہو کہ وہ اس طرح کا اعتراض کرے، یعنی اس طرح کی وہ جاننا چاہے کسی طرح سے کہ کیسے ہوگا یہ سب کچھ، تو اللہ تعالیٰ اس کو دکھا بھی دیتا ہے، اور اس طرح سے اللہ نے اس کو یہ دکھا دیا اور یہ فرمایا کہ انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، کہ جب اس نے یہ کہا کہ کیسے اور کون اس کو زندہ کرے گا، یعنی کیسے اللہ تعالیٰ اس مری ہوئی بستی کو، ان مرے ہوئے لوگوں کو زندہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عام، اس کو 100 سال تک کے لیے موت دے دی۔ ثُمَّ بَعَثَهُ، پھر اللہ نے اس کو اٹھا کھڑا کیا 100 سال کے بعد۔ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، اللہ نے پھر اس سے پوچھا یہ بتا کہ تو کتنا عرصہ اس حال میں رہا، تو اس نے کہا لبثت یومن او بعد یوم، یعنی میں اس حالت میں، اس موت کی حالت میں یا اس نیند کی حالت میں جو ہے وہ دن یا دن کا کچھ حصہ رہا ہوں گا، یومن او بعد یوم، یعنی مجھے نہیں لگتا کہ پورا دن بھی میں اس حال میں رہا، بلکہ دن کا کچھ حصہ۔ چنانچہ اللہ تعالی نے یہ بات سمجھانے کے لیے گو کہ یہاں پہ یا کئی اور جگہوں پہ بھی اس طرح کے واقعات بیان فرمائے ہیں کہ قیامت کے دن بھی لوگ یہی کہیں گے کہ ہم تھوڑا سا عرصہ دنیا کے اندر رہے تھے، گو کہ ان کو کسی کو 100 سال کی بھی زندگی ملی تھی تو وہ بھی یہی کہے گا کہ دن یا ایک دن کا تھوڑا سا حصہ ہم رہے تھے دنیا میں۔ اور اسی طرح سے اصحاب کہف کا جو واقعہ بیان کیا گیا ہے، جو کہ 300 سال سے اوپر سوئے رہے تھے، ان کو بھی یہی لگا تھا کہ وہ دن کا کچھ حصہ سوئے رہے تھے۔ اب آ جاتے ہیں ہر ایک انسان کے لیے، اللہ فرماتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی، یعنی اللہ تعالیٰ تم میں سے موت دیتا ہے ہر ایک کو، اور جس کو موت نہیں دے رہا ہے تو اس کو نیند کی حالت میں موت دے دیتا ہے۔ چنانچہ آج کی جدید ریسرچ کے مطابق جو دنیا نے کی ہے،
انہوں نے کہا ہے کہ انسان اگر موت کو سمجھنا چاہتا ہے تو یہ نیند کو سمجھ لے کہ یہ نیند اصل میں موت ہی ہے. یعنی ایک طرح سے سونے والا انسان جو نیند میں چلا جاتا ہے وہ مر جاتا ہے، پھر سے وہ زندہ ہوتا ہے. گو کہ اس کے سانس چلتی رہتی ہے، اس کے اعضاء جو ہیں وہ ایکٹیو رہتے ہیں، لیکن یہ کیفیت ڈیتھ کی ہے. چنانچہ اللہ نے اس کا جو بیان فرمایا کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، یہ موت دینا بھی اللہ کا کام ہے، اور یہ نیند کی حالت میں موت دینا بھی اللہ کا کام ہے. کہ نیند دینا یہ اللہ کا کام ہے، اور یہ نیند ایک کیفیت ہے موت کا، یعنی موت کی ایک کائنڈ ہے، موت کی ایک قسم ہے، یعنی موت کی ایک قسم ہے یہ نیند. اب سونے والا جو ہے اس کو صحیح اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کتنا ٹائم سویا رہا، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 10 گھنٹے، پورا دن، پوری رات، اس کو نہیں اندازہ ہوتا. اس لیے وہ اٹھ کے ٹائم دیکھتا ہے. ہم ٹائم دیکھتے ہیں جب اٹھ کے رات کو یا دن کو، جب ہم جو ہے وہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم 1 گھنٹہ سوئے، جو ہے وہ 3 گھنٹے ہو گئے، 4 گھنٹے ہو گئے، کیا ٹائم ہو گیا. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن بھی لوگوں کو اٹھائے گا تو وہ یہی کہیں گے کہ فَاسْأَلِ الْعَادِينَ، ہمیں تو نہیں پتا ہم کتنا عرصہ رہے، ہمیں تو یہی لگتا ہے کہ دن کا کچھ حصہ ہم دنیا میں رہے تھے، یعنی ایک دن پورا بھی دنیا میں نہیں رہے ہیں. تو یہاں پہ بھی جن ہستی کو، جن شخص کو اللہ تعالیٰ نے ایک 100 سال تک کے لیے موت دی اور اس کے بعد پھر کھڑا کیا، یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھو میں کیسے زندہ کرتا ہوں. تو جب اللہ نے اس سے پوچھا کہ کم لبثتا، کہ تو کتنا عرصہ اس حال میں سویا رہا اس موت کی حالت میں، تو اس نے کہا کہ لبثت یومن او بعد یوم، یعنی ایک دن یا دن کا تھوڑا سا حصہ. قال بل لبثت 100 عام، اللہ نے فرمایا بلکہ تو 100 سال تک اس حالت میں رہا. یہ جو نیند کی، موت کی حالت تھی، ایک پورا 100 سال، 100 ایئر تم اس حالت میں رہے ہو. فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، یہ ذرا اپنے طعام کو، اپنے کھانے کو، اپنے پینے کو، پینے کی جو چیز تھی تمہارے پاس، کھانے کی جو بھی تمہارے پاس کھانے پینے کا سامان تھا، اس کو دیکھو، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، یہ اسی طرح سے. وانظر الی حمارک، اب ذرا اپنے حمار کو دیکھو، اپنے ڈنکی کو، اپنے گدھے کو دیکھو کہ اس کی کیا پوزیشن ہوئی پڑی ہے، کہ وہ مر چکا ہے اور اس کی ہڈیاں تک جو ہیں وہ بوسیدہ ہوئی پڑی ہیں. تو وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، کہ ہم نے تمہیں اس حال میں اس لیے کیا، ایک تو یہ کہ تمہیں خود یقین آ جائے، پتہ چل جائے کہ ہم کیسے زندہ کریں گے انسانوں کو، مرے ہوئے لوگوں کو، اور دوسرے یہ کہ دوسرے جو اس وقت زندہ لوگ ہیں ان کو بھی یہ دکھایا جائے کہ تم ان کے لیے ایک نشانی بنو اور لوگ تمہیں دیکھیں، پہچانیں کہ تم وہی شخص ہو جو 100 سال پہلے تھے، اور آثار کے ذریعے سے تمہیں پہچانا جائے اور لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے قادر مطلق ہے مرے ہوئے لوگوں کو زندہ کرنے پر. تو ہم نے تمہیں ایک طرح کی نشانی بنائی ہے. اللہ تعالیٰ روزانہ اس طرح کی نشانیاں کر رہا ہے، جیسے میں نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی مختلف چیزیں جو تغیر و تبدل ہو رہا ہے 24 گھنٹے جن کا، یہ ساری چیزیں اس بات کا مظہر ہیں، ثبوت ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم دیکھتے نہیں ہو کہ زمین مردہ پڑی ہوتی ہے، اس کے اندر سبزہ یا بیج سوکھ چکا ہوتا ہے، ہم اس کے اوپر بارش برساتے ہیں تو اس سے سبزہ اگنے لگتا ہے. وہ سبزہ اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ جیسے یہ سبزہ مر چکا تھا، یہ بیج مر چکا تھا، یہ بے جان تھا، اس کے اوپر جب اللہ نے بارش برسائی تو اس کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے زندگی کے آثار پیدا کیے، کیسے اللہ تعالیٰ نے یہاں سے سبزے کو اگایا، بالکل ایسے ہی جیسے اللہ اس سبزے کو اگاتا ہے اس مردہ زمین سے، بالکل ایسے تمہیں بھی زمین سے کھڑا کر دے گا جب چاہے گا، یعنی قیامت کے دن. تو اس لیے اللہ رب العزت نے ان صاحب کو جو بھی یہ نام تھا، مختلف اگرچہ نام بتائے گئے ہیں کہ یہ ایک نبی تھے، لیکن جو بھی ہوں، لیکن اللہ رب العزت کا مقصد ہے کہ لوگوں کو یہ دکھانا، بتانا
کہ اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، تم دیکھ بھی سکتے ہو، اور رات دن اس طرح کی تبدیلیاں تمہارے سامنے رونما ہو رہی ہیں، جو اگر تم غور و خوض کرو تو تمہارے ایمان کی تقویت کا باعث بنے گی۔ پھر فرمایا وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، پھر تم اپنے گدھے کو دیکھو کہ ہم کس طرح سے اس کی ان ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھاتے ہیں اور کس طرح سے اس کو زندہ کرتے ہیں، حالانکہ یہ ہڈیاں جو چمک رہی ہیں اس گدھے کی، اور یہ اس کو مرے ہوئے بھی 100 سال ہو چکا ہے اور اس کی ہڈیاں تک چمک رہی ہیں اور بوسیدہ پڑی ہوئی ہیں، تو ثم نکسوها لحما، پھر دیکھو کہ کس طریقے سے ہم ان بوسیدہ ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھاتے ہیں، اس کے اعضاء جہاں جہاں بھی زمین میں مکس اپ ہیں ان سب کو نکال کے اس کے اوپر بالکل اسی طرح سے زندہ کر دیتے ہیں، چڑھا دیتے ہیں۔ تو اس نے دیکھا کہ سارا کچھ اس کے سامنے ایسے ہی ہوا جیسے اللہ نے فرمایا، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، پھر جب اللہ نے اس کے لیے یہ ساری چیز واضح کر دی کہ کس طریقے سے اللہ نے اس کو زندہ کیا 100 سال بعد، اور پھر اس کا جو گدھا مر چکا تھا اور اس کے سامنے اس کی وہ ساری ہڈیاں بوسیدہ پڑی ہوئی تھیں، ان کے اوپر گوشت اللہ نے چڑھایا اور اس کو زندہ کھڑا کر دیا بالکل صحیح سلامت، تو دیکھ لیا تو اس نے جان لیا اور یہ کہا کہ اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی جیسے میں نے بتایا ہے کہ روزانہ اس کائنات کے اندر زمین سے آسمان تک اس طرح کی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں کہ جن کو سائنسدان اب ماننے پر مجبور ہیں کہ کوئی ہستی ہے، گو کہ وہ غیر مرئی ہے، یعنی اس کو دیکھا نہیں جا سکتا ڈائریکٹلی، لیکن ان کے بیہائنڈ وہی کار فرما ہے۔ چنانچہ امریکہ کے ایک بہت بڑے سائنسدان سے جب یہ کہا گیا کہ یو آر دی گریٹ انوینٹر، تو اس نے کہا کہ نو، آئی ایم ناٹ دا ریئل انوینٹر، دا ریئل انوینٹر از دیٹ، اس نے آسمان کی طرف یہ اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میں ریئل انوینٹر نہیں ہوں، ہم تو ڈسکوری کرنے والے لوگ ہیں، ریئل انوینٹر وہ ہے جو اوپر ہے، یعنی خدا ہے، اللہ ہے۔ تو جتنا جو اس کائنات کے اندر غور و خوض کرتا ہے اس کو یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں سورۃ آل عمران کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، یعنی پروردگار تو نے کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں پیدا کی ہے، اس لیے کہ اس کائنات کی جتنی چیزیں ہیں یہ ساری آیات ہیں، یعنی نشانیاں ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو نشانی فرمایا ہے، یہ زمین نشانی ہے اللہ کی، یہ آیت ہے نشانی، یعنی آیت عربی میں کہتے ہیں، نشانی اردو میں کہتے ہیں، یہ سارے سائن ہیں اللہ تعالیٰ کے، آسمان بھی اللہ کا سائن ہے، انسان بھی اللہ کا سائن ہے، یعنی ہم سب جو ہیں وہ خود سے نہ پیدا ہو سکتے ہیں، نہ اللہ کے سوا ہمیں کوئی پیدا کرنے والا ہے۔ جب ہم اپنی ساخت پہ، اپنی تخلیق پہ اور ساری کائنات کی تخلیق پہ غور کرتے ہیں تو اس کے بیہائنڈ وہی ایک کریٹر یعنی اللہ نظر آتا ہے کہ اس کے سوا کوئی اور کریٹر ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے جب ہم پیچھے کل پڑھ چکے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو یہ کہا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے، تو فأت بہا من المغرب، تو تم اس کو مغرب سے نکالو اور مشرق میں غروب کرو، یعنی اس کا الٹ کر دکھاؤ۔ فبہت الذی کفر، تو کافر یہاں پہ لاجواب ہو گیا، اس لیے کہ اس کے سوا یعنی خاموشی کے سوا اس کے پاس کیا ہو سکتا تھا؟ بندہ تو اس نے ایک مار دیا، اس کو اس نے ایک جو ہے وہ نہیں مارا یا زندہ رہنے دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو تھوڑا سا اختیار انسان کو دیا ہے، اس تھوڑے سے اختیار کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو خدا بنا بیٹھا ہے۔ حالانکہ یہ تھوڑا سا اختیار صرف اس کے امتحان کے لیے ہے، بالکل ایسے جیسے ایک ایگزامینیشن سینٹر میں ایک اسٹوڈنٹ اپنا ایگزام دینے کے لیے با اختیار ہوتا ہے کہ وہ کیا لکھتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ پریکٹیکل کا کوئی پیپر ہے، وہ کوئی ریٹرن پیپر ہے، تو وہ کیا کرتا ہے اس کو وہاں پہ کوئی بتاتا نہیں ہے کہ نہیں تم غلط کر رہے ہو، ایسے نہ کرو،
اس کو کرنے دیا جاتا ہے، چاہے وہ پریکٹیکل کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے تو اس کو کرنے دیا جاتا ہے تاکہ دیکھا جائے کہ یہ کیا کرتا ہے، اس کو کچھ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، یہ پاس ہونے کے قابل ہے یا فیل ہونے کے قابل ہے، یہ ڈگری لینے کے کامیاب ڈگری لینے کے قابل ہے یا فیل کر دینے کے قابل ہے، تو یہ اس کو یعنی اس کا دیکھنا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے ہم میں سے ہر ایک شخص یہاں پیپر دے رہا ہے، اپنے عمل سے وہ یہ ثابت کر رہا ہے۔ قرآن میں اللہ نے ایک نہیں کئی جگہ یہ بات کہی ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم، بلا یبلا کا معنی ہوتا ہے آزمانا، امتحان لینا، یعنی چیک کرنا کہ تم کیا ہو، تم کس قابل ہو۔ یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ نے بتایا نہیں ہے کہ جنت کا راستہ کون سا ہے اور جہنم کا راستہ کون سا ہے، کامیابی کس میں ہے، ناکامی کس میں ہے، ٹھیک کون سا ہے، غلط کون سا ہے، اللہ کس سے راضی ہے، کس سے نہیں راضی، یہ سارا بتا دیا ہے۔ اب وہ بندہ اپنی مرضی سے وہ کام کر رہا ہے کہ اللہ کو ناراض کرنے والا کرتا ہے تو اللہ اس کو کرنے دیتا ہے کہ تو کر تاکہ اس کے نتیجے میں تجھے جو ملنا ہے وہ ملے۔ وہ اگر اللہ کی رضا کا کام کرتا ہے اس کو کرنے دیا جاتا ہے کہ کر، اس کے نتیجے میں جو تجھے ملنا ہے وہ تجھے ملے، تاکہ تو اپنے عمل سے یہ ثابت کر دے کہ تو اس قابل ہے۔ چنانچہ یہاں پہ بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ جب ان کے لیے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ہاں اللہ تعالیٰ اسی طرح سے قادر مطلق ہے اور ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کی ایک مثال ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بھی دی ہے اور فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ عرض کیا کہ رب، اے میرے رب، آرینی، مجھے بتا، دکھا، کیفا، کیسے، تحیی، تو زندہ کرتا ہے، الموتا، مرے ہوئے لوگوں کو، یعنی تو کس طرح سے زندہ کرے گا قیامت کے دن، اتنی جو مخلوق تیری مر چکی ہے، تو نے موت دے دی ہے، تو کیسے زندہ کرے گا۔ اب یہاں پہ بالکل اس کا جواب ہی آگے آ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جیسا اتنا بڑا پیغمبر ایک سوال کر رہا ہے کہ اے اللہ، تو مرے ہوئے لوگوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ اب اللہ نے کیا فرمایا، اس کو بیان کر دیا اللہ نے، تاکہ یہ بات لوگوں کے لیے واضح ہو جائے کہ اللہ کا جو پیغمبر ہے اس نے کسی شک کی بنا پہ یہ سوال نہیں کیا کہ یہ کیسے ہوگا، مجھے تو یقین نہیں آتا، ایسا نہیں کہا۔ یہ اصل میں سوال تھا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، آرینی، مجھے دکھا دے، مجھے دکھا دے، کیف تحیی الموتیٰ، تو کیسے زندہ کرے گا مرے ہوئے لوگوں کو۔ بلکہ پھر اللہ نے اسی کو آگے بیان بھی کر دیا۔ قال، اللہ نے فرمایا، اولم تؤمن، کیا تو نہیں مانتا، یعنی ابراہیم تو مانتا نہیں ہے اس بات کو کہ میں زندہ کروں گا مرے ہوئے لوگوں کو۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا، ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، قال بلا، پروردگار کیوں نہیں، اور یہاں پہ لفظ بلا استعمال کیا ہے۔ بلا کا عربی میں معنی ہوتا ہے کیوں نہیں، جس کو ہم انگلش میں وائی ناٹ کہتے ہیں، مطلب پورے یقین کے ساتھ یہ عرض کیا کہ پروردگار، اس میں تو مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ تو زندہ کرے گا مرے ہوئے لوگوں کو، مجھے یقین ہے پوری طرح سے کہ تو زندہ کرے گا، تو سب کچھ کر سکتا ہے، تو آگ کو چاہے تو گلزار کر دے، ٹھنڈا کر دے، حالانکہ آگ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ جلاتی ہے، لیکن آگ گلزار بھی ہو جاتی ہے، ٹھنڈی بھی ہو جاتی ہے، یہ تو تیرا کام ہے کہ آگ کو ٹھنڈا کر دے، پانی کے بہتے دریا کو تو روک دے اور پہاڑ بنا دے، تو یہ یعنی تیری قدرت کے کیا کہنے، بس یہ کہ آرینی، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیسے ہوگا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو بہت ساری چیزیں دکھاتا ہے، جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جنت دکھائی، اللہ نے دوزخ دکھائی، ان کے حالات دکھائے، آسمانوں کی سیر کرائی، ملاقات کرائی، اور بہت ساری چیزیں، بے شمار معجزات اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے، اور اسی طرح سے باقی پیغمبروں کو بھی عطا کیے ہیں۔ وہ اس لیے کہ جو شخصیت دوسرے لوگوں کے لیے نمونہ بن رہا ہوتا ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں، میں دیکھنے کے بعد تمہیں بتا رہا ہوں، میں دیکھنے کے بعد تمہیں یہ بتا رہا ہوں، یہ سب کچھ کہ جنت ہے،
دوزخ ہے، حساب کتاب ہے، یہ سارا کچھ ہونا ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ اب لوگوں کو اس لیے نہیں دکھایا جا رہا کہ لوگوں کا امتحان اسی بات کا ہے کہ وہ بغیر دیکھے ان چیزوں کو مانے۔ گو کہ اللہ نے کائنات کے اندر اپنی بے شمار یہ نشانیاں بھی رکھی ہیں جن کو ہر انسان بخوبی دیکھ سکتا ہے۔ آخر وہ سوچ نہیں سکتا کہ یہ سورج کون نکال رہا ہے، اس کو کون غروب کر رہا ہے، یہ چاند مختلف منزلیں جو اس کی دیکھتے ہیں ڈیفرنٹ روزانہ، چھوٹی چھوٹی پھر بڑی بڑی پھر چھوٹی چھوٹی، اور یہ سارا یہ نظام کون کر رہا ہے، اس پوری کائنات کو چلانے والا کون ہے۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ پروردگار بلا کیوں نہیں، مجھے یقین ہے کہ تو مردوں کو زندہ کرے گا، اس میں میرے لیے کوئی شک والی بات نہیں ہے، بس یہ ہے کہ میری درخواست ہے کہ آرینی مجھے دکھا دے۔ ہاں، اور دوسرا یہ کہا کہ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، یعنی میں اس لیے بھی عرض کر رہا ہوں یہ دیکھنے کے لیے کہ کیسے تو مردوں کو زندہ کرے گا، میرا دل مطمئن ہو جائے، یعنی اطمینان قلب کے لیے۔ گو کہ مجھے یقین تو ہے کہ تو یہ کرے گا، بٹ ظاہر ہے کہ ایک چیز جو ہے بندے نے نہیں دیکھی ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں دیکھوں یہ کیسے ہوگا۔ گو کہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ہوتا ہے ایسے، لیکن پھر بھی وہ اپنے اطمینان قلب کے لیے اس کا پورا پروسیس پریکٹیکل دیکھنا چاہتا ہے کہ کیسے یہ ہوگا۔ تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ لِیَطْمَئِنَّ قَلْبِی، تاکہ میرا دل جو ہے وہ مطمئن ہو جائے۔ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، اللہ نے فرمایا کہ اچھا ایسا کرو کہ 4 پرندے لے لو، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، ان کو اپنے ساتھ ہلا لو، ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، پھر وہ جب تمہارے ساتھ مانوس ہو جائیں تو پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو اس طرح سے بالکل مکس کر دو، اور ان میں کا ہر ایک کا جو تھوڑا حصہ ہے جو ہے وہ جو ہے ایک ایک پہاڑ کے اوپر مختلف جگہوں پہ رکھ دو۔ یاتی ثم ادعوہن، پھر ان کو پکارو، پھر ان پرندوں کو پکارو جن کو تم نے اپنے ساتھ مانوس کیا تھا، ان 4 پرندوں کو پکارو، ثم ادعوہن، ان کو بلاؤ، یاتینک سعیا، تو وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ چنانچہ وہ جہاں جہاں بھی ٹکڑے ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہوئے پڑے تھے، ہر ایک کا جو ٹکڑا تھا ایک جہاں جہاں بھی مکس ہوا پڑا تھا وہ اس دوسرے کے پاس پہنچا، اور ہر ایک پرندے کا جو جو بھی حصہ تھا، جہاں جہاں بھی تھا، پر تھے، ہڈیاں تھیں، جو گوشت تھا، وہ سارا اسی طرح سے ملا، اور پرندے ہر مکمل ہوئے اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس دوڑتے ہوئے آئے۔ وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے، دانا ہے۔ چنانچہ کائنات کے اندر ایسی بے شمار چیزیں ہو رہی ہیں جن کے ذریعے سے ہر ایک انسان، چاہے وہ کسی بھی زمانے کا ہو، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، دیہاتی ہو، تو وہ یہ چیزیں دیکھ سکتا ہے اسی طرح کی۔ چنانچہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی دہریہ ٹائپ لوگ، یعنی جو خدا کو نہیں مانتے، جو جب اللہ کو ہی نہیں مانتے، خدا کو ہی نہیں مانتے، تو کون سا مذہب اور کون سی جنت دوزخ، کسی چیز کو بھی نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں یہ سارا کچھ ایک نیچرل پروسیس ہے، ایک فطری عمل ہے جو ہو رہا ہے، فطرت کے تحت بس یہ سارا کچھ تخلیق ہو رہی ہے، اور جاندار انسان جو بھی ہیں وہ مر جاتے ہیں، پھر اور پیدا ہو جاتے ہیں، اور یہ سارا سسٹم ایسے ہی چل رہا ہے۔ چنانچہ ان سے، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جب انہوں نے کہا کہ جی آپ مسلمانوں کے اتنے بڑے عالم ہیں، امام ہیں، تو آپ ہمیں یہ دکھائیں کہ اللہ تعالیٰ ہے، خدا ہے۔ جب خدا ہے تو پھر باقی چیزیں بھی ماننی پڑیں گی کہ وہ جو کوئی فرماتا ہے کہ جنت ہے، دوزخ ہے، اور یہ وہ سارا حساب کتاب ہے، مرنے کے بعد زندگی ہے، پھر ماننا ہی پڑے گا۔ تو خدا تو آپ بتائیں نا، دکھائیں نا کدھر ہے خدا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے جی، فلاں جگہ فلاں وقت تم پہنچو، میں بھی آ جاؤں گا اور میں تمہیں دکھاؤں گا کہ اللہ خدا ہے۔ چنانچہ ایک مقررہ دن، مقررہ جگہ ہو گئی، اور وہ سارے لوگ، بڑی دنیا وہاں اکٹھی ہو گئی۔ امام صاحب ذرا لیٹ پہنچے تو پوچھا گیا کہ صاحب آپ لیٹ کیوں آئے ہیں؟ انہوں نے کہا یار بات یہ ہے، میں آ رہا تھا، اصل میں راستے میں نا دریا مجھے حائل ہوا،
دریا کو عبور کرنے کے لیے میرے پاس کوئی چیز نہیں تھی. اب میں دریا کے کنارے کھڑا تھا، سوچ رہا تھا کیا کروں، کیسے اس کو عبور کروں. نہ کوئی کشتی، نہ کوئی ملاح، اور میرے پاس تو کوئی شے اور تھی نہیں کہ میں اس کو کیسے عبور کرتا. دریا ٹھاٹھے مار رہا تھا کہ میں اس کے اندر جاؤں گا تو ڈوب جاؤں گا. تو اس لیے پھر میں سوچتا رہا کہ کیا کروں. اسی انتظار میں، اسی سوچ میں تھا، میں نے دیکھا کہ دریا کے کنارے جو درخت کھڑے تھے نا، وہ کٹنا شروع ہو گئے خود بخود، بغیر اوزاروں کے، بغیر لوگوں کے. وہ جناب بغیر کارپینٹر کے اس کے پھٹے بننا شروع ہو گئے، اور جناب وہ بغیر کیلوں کے، بغیر کسی بنانے والے کے ایک کشتی تیار ہو گئی. ایسے خود بخود کشتی بن گئی. وہ کشتی خود بخود تیار ہو گئی، وہ خود بخود دریا میں آ گئی، وہ دریا کے کنارے آ گئی خود بخود، بغیر کسی چپو کے چلنے لگی. اب میں نے جب بھی جو ہی دیکھا کہ یہ کشتی تو خود بخود، یہ مطلب سارا کچھ ہو گیا تیار، تو کیوں نہ میں بھی اس میں سوار ہو جاؤں. تو میں اس میں سوار ہو گیا. اب جو ہی میں سوار ہوا، وہ کشتی بغیر چپو کے، بغیر ملاح کے وہ چلنے لگی. اب وہ خود بخود چلتی ہوئی مجھے دریا کے دوسرے کنارے لے آئی، اور اس طرح سے میں جناب دریا عبور کر کے آ گیا. تو میں تمہارے سامنے آ گیا ہوں. انہوں نے کہا حضرت یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کشتی خود بخود بن گئی، بغیر اوزاروں کے، بغیر کارپینٹرز کے، بغیر اتنا ٹائم لیے، اور یہ اچانک یہ سارا کچھ ہو گیا. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ ناممکن ہے. آپ نے فرمایا یہی بات تو تمہیں میں کہتا ہوں کہ ایک کشتی بنانے کے لیے بہت سا ٹائم چاہیے، بہت سارے لوگ چاہیے اس کو بنانے کے لیے، بہت سارے اوزار چاہیے اس کو بنانے کے لیے. اور پھر یہ بھی نہیں کہ بنانے کے لیے یہ چاہیے اور وہ پھر کشتی کو دریا میں اتارنے کے لیے بھی بندے چاہیے. پھر اس کشتی کو چلانے کے لیے چپو بھی چاہیے، ایک ملاح بھی چاہیے جو اس کو چلائے. وہ چلائے گا تو وہ چلے گی، وہ خود نہیں چلے گی. چپو سے وہ اس کو چلائے گا، وہ چلے گی تو وہ یعنی کسی کے چلانے سے وہ چلے گی، وہ خود سے نہیں چلے گی. تو جب ایک کشتی بنانے چلانے کے لیے اتنے بندے چاہیے، اتنے اوزار چاہیے، اتنا ٹائم چاہیے، یہ اتنی بڑی کائنات کو چلانے کے لیے کوئی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اور جو چاہیے وہ کون ہے؟ اس کا مجھے نام بتاؤ. میں ہوں، تم ہو، کون ہے؟ کوئی اور ہے؟ وہ بتا سامنے تو آئے. وہ کون ہے جو اس کائنات کو جس نے بنا بھی دیا اور اس کو چلا بھی رہا ہے؟ روزانہ سورج نکالتا ہے، روزانہ سورج غروب کرتا ہے، رات کرتا ہے، دن کرتا ہے، سردی کرتا ہے، گرمی کرتا ہے، بارش برساتا ہے، فصلیں اگاتا ہے، دریا چلاتا ہے. وہ کون ہے؟ اس سارے عمل کے پیچھے کوئی ہستی تو ہے، تم بتاؤ وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ تو ماننا پڑے گا، اس کے پیچھے تو کوئی ہے. تو کہا کہ وہی جو ہے وہی تو خدا ہے. اس ساری کائنات کے پیچھے جو ہے وہی تو خدا ہے. اس ساری کائنات کو چلانے، بنانے، پیدا کرنے، موت دینے، بارش برسانے، سارے عمل میں اسی کا عمل دخل ہے. لہذا مانو کہ خدا ہے. تو انہوں نے مانا کہ ماننا پڑے گا کہ خدا ہے. چنانچہ اللہ رب العزت نے یہ دکھایا کہ اللہ رب العزت ہی اس پوری کائنات کا احکم الحاکمین. یہ اس کی صفت ہے ارحم الراحمین کہ وہ ہمیں جلدی پکڑتا نہیں ہے ہمارے گناہوں کی بدولت. وگرنہ جو ہمارے کرتوت ہیں کہ ہم ایک نادان بچے کی طرح سے ضد کر رہے ہیں، کون سا خدا؟ دیکھا جائے گا. اس احمق بے وقوف انسان یا بچے کی طرح، نادان بچے کی طرح ہمارا جو ہے نا وہ رویہ ہے. حالانکہ اللہ نے اتنی بڑی عقل دی ہے، اتنا بڑا ذہن، دل، دماغ، سوچنے کی صلاحیتیں دی ہیں جن کے ذریعے سے ہم اپنے رب کو پہچان سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم جان بوجھ کر نادان بنے ہوئے ہیں، اور اس نادانی کی بدولت ہی پھر اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کا یہ سلسلہ بنایا ہے کہ تم نے مجھے نہیں پہچانا، میں تمہارا خدا، میں تمہارا رازق، تم نے مجھے چھوڑ دیا تو جاؤ پھر. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. یاد رکھو اگر تم ان لوگوں کی طرح سے ہو گئے کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو پھر ان کے انجام سے غافل کر دیا. اللہ تعالیٰ سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.